جو آپ سجاد بنی ہاشم کے ذیل میں سماعت فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور مسلسل سورہ ابراہیم کی 2 آیات سرنامہ کلام میں تلاوت کر رہا ہوں، جس کے اندر اللہ سرکار ابو طالب کے بیٹوں کو دیکھ کر یہ جملہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی اچھی مثال دی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے کتنی اچھی مثال دی ہے اس شجرہ طیبہ کی، اور یہ سجاد بنی ہاشم کا سفر جو ہے اپنی منزل پہ کامران رہا۔ کل اور پرسوں کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے 4 چیزیں ایسی ہیں جو خاندان بنی ہاشم کو عطا کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی وہ چیزیں کہ جو ایک شخصیت کو کمال تک پہنچاتی ہیں۔ ان میں 4 چیزیں تھی، ایک حسن تھا، ایک علم تھا، ایک سخاوت تھی اور ایک شجاعت تھی۔ اگر اس کائنات میں کسی کے پاس علم ہے تو شجاعت نہیں، شجاعت ہے تو سخاوت نہیں، سخاوت ہے تو حسن نہیں، ماشاءاللہ، مگر یہ اعجاز صرف بنی ہاشم کا ہے کہ اللہ نے یہ چاروں کی چاروں خصوصیات بنی ہاشم میں رکھ دی، اور اس کے ساتھ بہادری بھی، شجاعت بھی۔ جیسی شجاعت بنی ہاشم کی ہے ایسی شجاعت کسی کی بھی۔ اور یاد رکھیے گا، شجاع بندے، بہادر بندے کو دنیا پسند کرتی ہے، بزدل کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اور صرف یہ بندوں کی بات نہیں کر رہا، رسول فرماتے ہیں کہ شجاعت اللہ کو بھی پسند ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، شجاعت صرف بندوں کو پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ اور رسول کی حدیث ہے یہاں تک کہ اللہ کو شجاعت اتنی پسند ہے کہ اس کا اظہار اس طریقے سے کرے کہ اگر کوئی شجاع ہے تو کم از کم اظہار اس طرح ہو کہ وہ ایک نہ ایک سانپ کو مار کر دکھائے تو وہ اللہ کی نظر میں شجاع ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کی نظر میں شجاعت کم سے کم اتنی ہے کہ ایک سانپ کو مار کر دکھائے تو وہ شجاع کیسے ہوگا کہ جو سانپ سے ہی ڈر جائے۔ وہ شجاع کیسے ہوگا، کچھ کہہ رہا ہوگا، پتہ نہیں کون بندہ کیا سمجھ رہا ہے۔ وہ شجاع کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سانپ سے ہی ڈر جائے؟ رسول اللہ نے کہا شجاعت کا معیار یہ ہے کہ کم از کم ایک بندہ سانپ کو مار کے دکھائے۔ تو ایسے ہی رسول نے حدیث کو بیان نہیں کیا، اس کے پیش نظر پوری تاریخ ہے۔ رسول نے فرمایا کہ اللہ کو وہ شجاع بندہ پسند ہے کہ جو ایک سانپ مار کر دکھائے، اور زمانے کو رسول نے بتا دیا کہ خبردار کبھی بھی سانپوں سے ڈرنے والوں کو اس کے مقابل لا کے کھڑا نہ کرنا کہ جو جھولے میں انگوٹھے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جھولے میں کلہ اجدر کیا بات کیا بات، جھولے میں کلہ اجدر چیر دے اس کی شجاعت کا کیا عالم ہے۔ واہ 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 واہ، اس کی شجاعت کا کیا کیا عالم ہے۔ جیو جیو ماشاءاللہ، فلسطین میں ایک دن کچھ نوجوان خیمے میں بیٹھ کر کھانے کی میز پہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے علی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی نہ بدر دیکھی، نہ احد دیکھی، نہ خیبر و خندق، کچھ بھی نہیں دیکھی، لیکن حیرت اس بات پہ ہوتا ہے کہ
کیسا مالک ہے ہمارا علی بادشاہ کہ جو ایک سوکھی جو کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتا ہے۔ واہ 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 وہ علی اتنا سجا کیسے ہو گیا؟ وہ علی جنگوں میں کیسے لڑتا ہوگا؟ بدر میں کیسے لڑتا ہوگا؟ بات چلتے چلتے امیر کائنات کے کانوں تک پہنچی، یا لفظ بدل کر کہوں کہ بات اس تک پہنچی کہ جو پہلے سے باتوں کو جانتا ہے۔ بات اس تک پہنچی کہ جو باتوں کو جانتا ہے۔ ماشاءاللہ مولا علی نے کہا مالک اشتر، ذرا ان نوجوانوں کو میرے پاس بلاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں کو پاس بلایا، کہا کہ تم رات کہہ رہے تھے کہ میں علی سوکھی جو کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتا ہوں، تو لڑتا کیسے ہوں؟ احد کیسے لڑی، بدر کیسے لڑی، خیبر کیسے لڑی؟ پلٹ کے علیت مرتضیٰ نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھ کر کہا میرے شیرو یاد رکھنا، میں علی ابو طالب کا وہ شجاع بیٹا ہوں کہ اگر میں پوری دنیا پر صرف شجاعت کی ایک تجلی ڈالوں تو ساری دنیا بہادر ہو جائے۔ ایک تجلی بہادری کی ساری دنیا پہ ڈالوں۔ اب جبھی تو رسول کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کوئی بندہ سجا ہے، کوئی بہادر ہے تو کوئی بزدل ہے؟ یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ سارے ہی بندوں کو بہادر خلق کرتا؟ تو پلٹ کے رسول نے کہا بڑے ہی بولے ہو تم، ایسا تب ہی ممکن تھا کہ جب ساری دنیا اولاد ابو طالب ہو۔ سلامات بھی پڑھے بابا دے صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایسا تبھی ممکن تھا جب ساری دنیا اولاد ابو طالب، اور جب دنیا نے جناب ہاشم سے لے کر جناب ابو طالب تک کی شجاعت، ابھی تک وہ شجاعت تھی کہ جو مختار والی ہے، لیکن اس کے بعد دنیا نے وہ شجاعت بھی دیکھی کہ جب علی بادشاہ نے اپنی اس تلوار میں وہ کلائی ڈالی کہ جس کلائی سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ علی نے اس تلوار میں ہاتھ ڈالا، دنیا نے علی کی اس شجاعت کو بھی دیکھا۔ وہ کون سی شجاعت ہے؟ آج پہلی شجاعت، پہلی جنگ سنانے لگا ماشاءاللہ تلوار والی۔ واہ 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 واہ۔ سب سے پہلی جنگ جب مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھانے کا موقع ملا، ہجرت مصطفیٰ کے بعد، ہجرت کے بعد پہلی جنگ 2 ہجری جسے جنگ بدر کہتے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ۔ اور اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ یہ جنگ ہوئی، یہ وہ جنگ ہے جو قرآن میں 3 مقامات میں اللہ نے عرض کیا۔ جا کے پڑھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے 126، اللہ نے بدر کی جنگ کا تذکرہ کیا۔ پھر سورہ احزاب کے اندر جنگ بدر کا تذکرہ کیا، اور پھر سورہ حج کی 2 آیتوں میں جنگ بدر کا تذکرہ کیا۔ تو یہ جنگ ہوئی، اور جب جنگ ایک ہے تو پھر یہ مختلف صورتوں میں کیوں ہے؟ واہ واہ۔ تو یہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھو نا جنہوں نے قرآن جمع کیا۔ اب آپ چپ رہ جائیں گے تو ان سے پوچھئے جنہوں نے قرآن جمع کیا۔ جنگ بدر
17 रमज़ान 2 हिजरी जंग बद्र और सूरह